السلام علیکم دوستو، آئی لو قرآن پارٹ 20 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، پارٹ 18 اور پارٹ 19 آپ نے دیکھا۔ ان دونوں پارٹس میں نے آپ کو قرآن حکیم کی کچھ آیات کا ترجمہ سنایا تھا۔ یہ ترجمہ سننے کے بعد بھی کچھ میرے محترم دوست لازمی یہ کہیں گے کہ نہیں، دعا میں اور عبادت میں فرق ہے۔ ہم عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں، لیکن دعا کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اس بات کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ یہ حدیث دوستو میں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر بھی مکمل حوالے کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور sunna.com میں بھی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3372 3372 حسن صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ نے سورہ نمبر 40 سورہ غافر کی آیت نمبر 60 پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرو، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوستو، اب میں آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، جس میں ایک مثال دی گئی ہے۔ آپ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مثال کو ہر ایک پر لاگو کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، جیسے بت، کچھ بھی یا کوئی بھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس مثال پر غور کیجئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر بھی غور کیجئے گا۔ سورہ حج جو سورہ نمبر 22 ہے، اس کی آیت نمبر 73 لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع یعنی جمع ہو جائیں، یعنی سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب گئے گزرے ہیں، یعنی مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یا اللہ، میں صرف تجھ سے ہی مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں غیر اللہ سے مدد مانگنے سے باز آیا، یہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، یہ جو دعا میں نے ابھی پڑھی یہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ دوستو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اگر ان پر بھی غور کریں تو یہ بات آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی۔ ان آیات کا ترجمہ سننے کے بعد بھی کسی بھائی کا دل مطمئن نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں، آپ کا تعلق جس بھی مکتب فکر سے ہے، جس بھی مسلک سے ہے، اسی مکتب فکر کی سب سے اعلیٰ شخصیت کا ان آیات جو میں نے بتائی ہیں ریفرنس نمبر کے ساتھ ترجمہ پڑھ لیں۔ اگر زیادہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو صرف ایک ہی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، بریلوی مکتب فکر کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے محترم جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی بالکل وہی بات ہے کہ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔
دوستو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے خود مسجد میں امام صاحبان کو اس چیز پر دلائل دیتے ہوئے سنا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کچھ غلط نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے۔ بہرطور دوسری طرف ان دلائل کا رد بھی موجود ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود ذاتی طور پر اس معاملے کی تحقیق کریں۔ جب تک آپ پر بات واضح نہیں ہو جاتی پھر بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ سے دعا کرنے اور مدد مانگنے میں سب متفق ہیں، سب کے سب متفق ہیں۔ اختلاف صرف اس پر ہے کہ صرف اللہ ہی سے یا اللہ کے علاوہ دوسرے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی نظر میں معاملہ حساس ہے، کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، اس میں غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، احتیاط اور سیفٹی کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگا جائے۔ اللہ حافظ۔